الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ابوالقاسم محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین والفرقان الحمید وقال الحق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریف و ذات بارک کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یا رب تیری عظمت کا زبور ایک جریدہ، یا رب تیری عظمت کا زبور ایک جریدہ، توریت تیری حمد ہے اپنا یقیدہ، اور انجیل میں لکھے تیرے اوصاف حمیدہ، قرآن حقیقت میں تیرا ایک قصیدہ۔ خالق تیری عظمت کو یہی لفظ بڑا ہے، خالق تیری عظمت کو یہی لفظ بڑا ہے کہ تو اس کا خدا ہے جو نصیری کا خدا ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام درود و سلام ہو میرا محمد والے محمد کے لیے کہ رحمت کی بارگاہ ہمیں رحمات خود ہی بھیج، رحمت کی بارگاہ ہمیں رحمات خود ہی بھیج، اور عصمت کے آستان پہ صلوات خود ہی بھیج۔ مالک ہم میں یہ ظرف کہاں کہ ان پر پڑے درود، زہرا کے خاندان پہ صلوات خود ہی بھیج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور تمام درود و سلام ہو میرا حسین مظلوم پر۔ خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے، خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے، اور میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے۔ کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھ دوں یہ ہاتھ میرا صحیح پر قلم حسین کا ہے۔ کہاں تیرا یزید کہاں میرا حسین، تیرے یزید نے کاٹی جڑیں شریعت کی، میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے۔ تیرے یزید پہ مخلوق نے بھی لعنت کی، میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ 7 ربیع اول 1444 ہجری، یہ وہ مہینہ ہے جو میرے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین کے نام سے منسوب ہے۔ جب ربیع اول کا چاند نمودار ہوتا ہے، آسمان پر چمکتا ہے، تو مسلمان خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر جگہ چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، سرکار کی آمد کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں۔ مسلمان بہت جوش و خروش سے سرکار کی آمد مناتے ہیں۔ اب تو مسلمان جلوس نکالتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، عشق سرور کے طلبگار نظر آتے ہیں، عشق سرور کے طلبگار نظر آتے ہیں، پھر محمد کے وفادار نظر آتے ہیں، اور سال بھر روکتے رہتے ہیں علم سے جو ہمیں، سال بھر روکتے رہتے ہیں علم سے جو ہمیں، آج کل وہ بھی علم بردار۔ اب چونکہ آمد ہے سرکار کی، مہینہ منسوب ہے میرے سرکار کی پیدائش سے، میری سرکار کی ولادت سے، تو ذکر بھی سرکار کی ولادت کا ہی کروں۔ اب ذکر 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سیرت بیان کرنا کسی کی، اور ایک ہوتا ہے تاریخ بیان کرنا۔ اب سیرت کیا ہے؟ سیرت کسی کی شان ہے، کسی کی فضیلت ہے، کسی کے معجزات ہیں۔ اب رسول کی فضیلت سے کون نہیں واقف، سب جانتے ہیں۔ اور ایک ہے تاریخ، کہ یہ وجہ کیا تھی، یہ واقعہ کیوں پیش آیا،
کس تاریخ کو پیش آیا, کس لیے پیش آیا, یہ جو سوالات ہوتے ہیں انسان کے دماغ میں, اسے جو جوابات ملتے ہیں اسے کہتے ہیں تاریخ. تو آج رسول کی آمد پڑھوں گی لیکن تاریخ کے حوالے سے پڑھوں گی. اب رسول خود بذات خود اپنی ذات میں اتنی بڑی شخصیت ہے کہ محمد نہ تو ذہنوں میں سمائے جا سکتے ہیں, نہ محمد کو لکھا جا سکتا ہے, نہ محمد کو پڑھا جا سکتا ہے, نہ محمد کو سمجھا جا سکتا ہے. رسول کی زندگی کا اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا پہلو بھی اٹھا لیا جائے اور اگر اسے سمجھا جائے, اس پہ لکھا جائے یا اسے پڑھا جائے تو سالوں لگ جائیں, لیکن رسول کے وہ زندگی کا پہلو نہ پڑھا جائے. چاہے وہ رسول کا نور ہو, چاہے رسول کا نزول ہو, چاہے رسول کی ولادت ہو, چاہے رسول کا خاندان ہو, چاہے رسول کی ازواج ہو, چاہے رسول کی اولاد ہو, چاہے رسول کی نبوت ہو, چاہے رسول کی شفقت ہو, چاہے رسول کی رحمت ہو, چاہے رسول کا خدر گزر ہو, چاہے رسول کی جنگیں ہو, چاہے رسول کی ہجرت ہو, چاہے رسول کا معراج ہو. اب رسول کی زندگی کا ہر پہلو اتنا روشن ہے کہ وہ انسان کی دماغ میں سما ہی نہیں سکتا. جس کے نوکر انسان کو سمجھ نہ آئے بھلا وہ رسول کیسے سمجھ آئے گا. جس کے ولیوں مشیروں کوئی فضائل انسان نہ لکھ پائے, بھلا اس محمد کو کوئی کیا سمجھ پائے, اس کی بلندی کو کیا لکھ پائے. جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے, جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے, جو جہالت بھرے ماحول کو صاف کرے, اس محمد کی بلندی کو کوئی کیا لکھ پائے, اس محمد کی بلندی کو کوئی کیا لکھ پائے. جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, مدد حق حیدر. بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارشاد رسول خدا ہو رہا ہے, اول ما خلق النوری, خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. انا نور علی من واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے. بارہا آپ کی سنی ہوئی حدیث ہے. اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا. کب خلق کیا یہ نور؟ جب یہ کب بھی نہیں بنا تھا, جب نور محمد کو خلق کیا. کیونکہ کب کا تعلق ہوتا ہے وقت سے, اور وقت ابھی بنا نہیں تھا. اب یہ جو ربیع اول ہے اس کا تعلق ہے چاند سے. چاند تو ابھی بنا ہی نہیں تھا. چاند روشنی لیتا ہے سورج سے, سورج تو ابھی طلوع ہی نہیں ہوا تھا. سورج طلوع ہوتا ہے آسمان پر, آسمان تو ابھی اٹھایا ہی نہیں گیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا جب نور محمد کو خلق کیا. لکھنے والوں نے کتابوں میں لکھا کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا جب نور محمد کو خلق کیا. یہ بھی غلط لکھا کیونکہ اندھیرا بھی ایک مخلوق ہے, اسے بھی خدا نے خلق کیا ہے. سناٹا بھی ایک مخلوق ہے. ابھی تو کچھ خلق ہی نہیں کیا تھا جب نور محمد کو خدا نے خلق کیا. بس ایک بنانے والا تھا, ایک بننے والا تھا, ایک عزت دینے والا تھا, ایک عزت پانے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا اور اس کو پردے میں رکھ دیا. بے دل تھا دل والا بنا دیا, بے جان تھا جان والا بنا دیا, بے جسم تھا جسم والا بنا دیا, اور بنانے کے بعد اسے ایک مقدس پردوں میں چھپا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے نور محمد کو کیوں خلق کیا؟ کیا ضرورت تھی خدا کو نور محمد کو خلق کرنے کی؟ تو ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے, کن تو کنزن مخفی فارافا فقل تو یا محمد, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں, بس محمد آپ کے نور کو خلق کر دیا تاکہ دنیا میں آپ جائیں اور میری پہچان کریں, دنیا کو پتہ چلے کہ میں ہوں. اپنی پہچان کے لیے خدا نے نور بنایا. اب نور کو مقدس پردوں میں چھپایا. 12,000 سال تک یہ نور حجاب وحدت میں رہا اور سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کرتا رہا. 11,000 سال تک یہ نور حجاب منت میں رہا اور سبحانہ ومن قائم یا سالموں کی تسبیح کرتا رہا. 10,000 سال تک یہ نور حجاب سعادت میں رہا جہاں پر سبحانہ ومن قائم یا سالموں کی تسبیح کرتا رہا. 9,000 سال تک یہ نور حجاب عزت میں رہا جہاں پر سبحانہ ومن ذل عزت من جبائر کی تسبیح کرتا رہا. 8,000 سال تک یہ نور حجاب کرامت میں رہا جہاں سبحانہ ذکر والغنی کی تسبیح کرتا رہا. 7,000 سال تک یہ نور حجاب عزت میں رہا جہاں سبحانہ عزت من جبائر کی تسبیح کرتا رہا. 6,000 سال تک یہ نور حجاب رفت میں رہا جہاں سبحانہ رفیع الاعلیٰ کی تسبیح کرتا رہا. 5,000 سال تک یہ نور حجاب نبوت میں رہا جہاں پر سبحانہ ذکر والمنانے کی تسبیح کرتا رہا. 4,000 سال تک یہ نور حجاب ہیبت میں
میرا جہاں سبحانہ ذکر الہیبت عبدالمال کی تسبیح کرتا رہا. 3000 سال تک یہ نور حجاب غیبت میں رہا جہاں سبحانہ ذکر غیبت عندالمال کی تسبیح کرتا رہا. 2000 سال تک یہ نور حجاب عسر میں رہا جہاں سبحانہ ذکر عسر والجمیل کی تسبیح کرتا رہا. 1000 سال تک یہ نور حجاب شفاعت میں رہا جہاں سبحانہ بے حمدہی کی تسبیح کرتا رہا. اب اس نور کا پردوں سے باہر آنا تھا جیسے مقدس ترین پردوں سے یہ نور باہر آیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نور کو محبت سے دیکھنا شروع کیا. اب محمد کے نور نے محبت کی گرمی کو محسوس کیا. اب پسینے کے قطرے نمودار. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے حبیب کا پہلا پسینہ ہے ضائع نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ نے ماتھے کا پسینہ لیا آسمان بنا دیا. اللہ نے سینے کا پسینہ لیا ملائکہ بنا دیے. اللہ نے ہاتھوں کا پسینہ لیا لوح قلم بنا دیے. اللہ نے پاؤں کا پسینہ لیا اور زمین بنا دی. اب زمین پہ جو کچھ بھی اگتا ہے اسے انسان کھاتا ہے. یہ جو اناج انسان کھاتا ہے یہ زمین دیتی ہے. اب اتنے سالوں سے محمد کا پسینہ بھی انسان کھا رہا ہے. جب بھی مسلمان یہ کہتا ہے کہ محمد ہم جیسا ہے, محمد ہم جیسا نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو کچھ خلق کیا وہ محمد کے پسینے سے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے کیوں خلق کیا, کیوں بنائی یہ دنیا؟ تو خدا بند ارشاد فرما رہا ہے لولا کا لما فلاکا, اے رسول اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا. آپ کی محبت میں نے دنیا بنا. اب جو کچھ بنا اس دنیا میں وہ محمد کے پسینے سے. اب دھیان میں رہیے گا کہ میں نے یہ کہا کہ جو کچھ بنا وہ محمد کے پسینے سے بنا. میں نے یہ نہیں کہا کہ خون سے بنا. اب پسینہ کچھ اور ہوتا ہے, خون کچھ اور ہوتا ہے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا پسینہ بہہ رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو اس کو بہت پسینہ آ رہا ہے, اس کا بہت پسینہ بہہ رہا ہے, تو لوگ کہتے ہیں اچھی بات ہے. یہ پسینہ چونکہ کثافت ہے, چلو اس کے پسینہ نکل رہا ہے, جو برے مادے ہیں وہ باہر آ رہے ہیں جراثیم کی صورت, اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی کا خون بہہ رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں پٹی کرو, فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ. پتہ چلا پسینہ غیر اہم ہے, خون اہم ہوتا ہے, پسینہ غیر اہم ہوتا ہے. یعنی پسینے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اب جب جو کچھ بنا, ملائکہ بنے, انبیاء بنے, زمین بنی, آسمان بنے, سورج بنے, چاند بنے, یہ سب بنے پسینے سے. اب خون کیا چیز ہے؟ خون سے نہیں بنے. اگر خون سے رسول کی آل بنتی تو رسول حدیث قصہ میں یہ کہتے نظر نہ آتے وقال اللہم انی اولائی حالو بیتی و خاصتی و حامتی لہم لہمی و دہم دہمی. یا علی آپ کا خون میرا خون, یا علی آپ کا گوشت میرا گوشت. یعنی سب کچھ بنا پسینے سے اور آل کو بنایا خون سے. اب یہ دو چیزیں ہیں. اب یہ مت سمجھ جائیے گا معاذ اللہ کہ نبی کا پسینہ خدا نہ خواستہ کوئی کثافت ہے, نبی کا پسینہ کوئی جراثیم ہے. یہ نبی کا پسینہ ہے. عام انسان کا پسینہ ہوتا ہے جراثیم. عام انسان کا پسینہ نکلے تو وہ ہوتا ہے جراثیم, وہ ہوتے برے مادے. لیکن یہ نبی کا پسینہ ہے. جب نبی کا پسینہ نکلتا ہے تو آدم جیسے لوگ بنتے ہیں, کوئی آدم صفی اللہ بن جاتا ہے, کوئی نوح نبی اللہ بن جاتا ہے, کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن جاتا ہے, کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بنا دیے تمام انبیاء. اور پھر حضرت آدم سے کہا اے آدم اب دنیا میں جاؤ اور میرے محمد کے لیے زمین کو ہموار کرو. 1,23,999 نبی دنیا میں آتے رہے اور رسول کے لیے زمین کو ہموار کرتے. ہر نبی آیا اور آ کر رسول کی بشارت. جتنی کتابیں اتنی, توریت, انجیل, زبور, سب میں رسول کے آنے کی نبی سنائی گئی. اللہ تعالیٰ نے بڑا اہتمام کیا اپنے حبیب کو اتارنے کے لیے. اب تمام اہتمام ہو رہے ہزاروں سال سے. اب تمام نبی آتے رہے اور نبی سناتے رہے. اب وہ وقت آیا جب محمد کو اتارنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے محمد کے محافظ بھیجے, پہلے محمد کے رکھوالے بھیجے, اس کے بعد محمد کا نزول. اب دنیا میں جب محمد آئے تو اس میں تاریخ میں مورخین نے بڑی بڑی الگ الگ روایتیں لکھی. اس میں الگ الگ تاریخیں ملتی ہیں کہ محمد دنیا میں آئے. اب بھئی یہ الگ الگ تاریخیں کیوں لکھی گئی؟ اب محمد ایک ہیں تو بھئی تاریخ پیدائش بھی سب کے پاس ایک ہونی چاہیے تھی. تو پتہ یہ چلا کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آ جاتا تو عرب اپنا سن وہاں سے شروع کر دیتے. اب چونکہ مکے والوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے, جب مکے میں ہاتھی آئے اور عرب والوں نے جب مکے میں ہاتھی دیکھے تو ان کے لیے ہاتھی بڑی سپر پاور تھے. تو عرب نے سن شروع کیا وہاں سے عام الفیل, یعنی
جب ہاتھی دیکھے، ہاتھی دیکھنے کا سال، عام الفیل 2 ہاتھی دیکھنے کا دوسرا سال، عام الفیل 3 ہاتھی دیکھنے کا تیسرا سال، ہاتھی دیکھنے کا چوتھا سال، اس طریقے سے سن چلا. اور جب سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا تو وہاں سے بعثت کا سن شروع ہو گیا. اور جب رسول نے ہجرت کی تو ہجرت کے بعد ہجری سال شروع ہو گیا. چونکہ مسلمانوں کے پاس ہجری سے بڑا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا ہجرت سے بڑا، تو آج تک ہجری سال چل رہا ہے، جیسے 1444 ہجری چل رہی ہے. اب بھائی یہ تھا طریقہ کار کافروں کا، مکے والوں کا، عربوں کا. تو اب انہوں نے لکھا کہ بھائی جو بھی سن شروع ہوگا وہ کسی بڑے واقعے سے شروع ہوگا. اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جس سن میں ہاتھی والے آئے تھے اسی سال محمد آئے تھے. اب یہ کافروں نے لکھ لیا اچھا وہی سال جس میں ہاتھی آئے تھے اسی میں محمد آئے تھے. اب سن کافروں نے لکھ دیا. اب سن تو تاریخ میں کافروں نے لکھ دیا، اس لیے سن پر بحث نہیں ہوئی. سن تو کافر لکھ کے چلے گئے تھے کہ جس سال ہاتھی آئے اسی سال محمد آئے. اب تاریخ میں کیا مسئلہ آیا؟ جب رسول کی رحلت ہو گئی اور بہت سو سال بعد جب بھائی تاریخیں لکھی گئیں، رسول کی سوانح حیات لکھی گئی، سیرت لکھی گئی، تو کہا بھائی اب تاریخ پیدائش لکھو. تو کہا ایسا کرتے ہیں کہ ربیع اول لکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہجرت ربیع اول میں ہوئی تھی تو رسول کی ولادت بھی ربیع اول میں ہوئی ہوگی. تو اب ربیع اول لکھ دیا گیا. چلے بھائی ربیع اول بھی طے پایا. اب بھائی پتہ چلا کہ تاریخ میں اختلاف کیوں؟ تو کسی نے یکم لکھا، کسی نے 9 لکھا، کسی نے 12 لکھا، کسی نے 15 لکھا، کسی نے 17 لکھا، کسی نے 31 لکھا، یہاں تک کہ 28 اور 29 تاریخیں تک لکھ دی گئی. وہ تو شکر کرے ربیع اول کا مہینہ ختم ہو گیا، ورنہ مسلمان اس سے بھی زیادہ لکھتے چلے جاتے. اب بھائی پتہ کیا کہ جب مسلمانوں کا نبی ایک ہے تو تاریخیں بھی الگ الگ کیوں؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھپ چکی. صلی علی محمد اب رسول پہ چھپ چکی ہیں ہزاروں کتابیں، لاکھوں سے زائد لکھی. مسلمانوں نے بھی لکھی، غیر مسلم نے بھی لکھی، اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں، ہر زبان میں رسول پر کتابیں لکھی گئی. اب سوانح حیات لکھنے کا طریقہ کیا؟ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، سب کو پتہ ہے کہ سوانح حیات کسی کی بھی لکھی جائے، چاہے اولیاؤں کی لکھیں، اوصیاؤں کی لکھیں، انبیاؤں کی لکھیں، پیغمبروں کی لکھیں، کسی بڑی رہنما کسی شخصیت کی لکھیں، اداکار کی لکھیں، فنکار کی لکھیں، ادیب کی لکھیں، شاعر کی لکھیں، کرکٹر کی لکھیں، سیاستدان کی لکھیں، سائنسدان کی لکھیں، کسی کی بھی لکھیں. طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے صفحے پہ لکھا جاتا ہے کہ فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں سن میں یہاں پیدا ہوا، یہ پہلے صفحے پہ لکھتے ہیں. اور آخری صفحے پہ لکھتے ہیں کہ فلاں فلاں تاریخ کو اس مقام پر وفات پا گئے، رحلت پا گئے، شہید ہو گئے، جس طرح جو دنیا سے جاتے ہیں. اب رسول پہ لکھی گئی لاکھوں کتابیں، لیکن تمام کتابوں میں ولادت کا دن بھی الگ اور وفات کا دن بھی الگ. اب رسول سب کے ایک ہے. اب مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے، کسی نے 72 لکھے اور کسی نے 73 لکھے، 73 سے زیادہ آج تک لکھے نہیں گئے. اب جتنے بھی فرقے ہیں، اب سب لوگوں کو ایک دوسرے فرقے سے اختلاف ہے. نماز سے اختلاف، روزے سے اختلاف، قرآن سے اختلاف، لیکن اگر 2 چیزوں پر سب متفق ہے تو ایک تو ہے توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اور دوسرا خاتم النبیین یعنی ختم نبوت ماننا، رسول کو آخری نبی ماننا. اگر کوئی یہ نہیں مانے گا تو وہ مسلمان نہیں، یعنی وہ پھر قادیانی کی مثال آپ کے سامنے. تو اب یہ 2 باتوں پہ جب 73 فرقے متفق تھے تو کتابوں میں ولادت الگ الگ کیوں لکھی گئی؟ چلے اس وقت لکھ دی گئی تھی، اس وقت اویئرنیس نہیں تھی، جس نے جس سے جو سنا، جو روایت ملی، جو تاریخ ملی اس وقت کر دی گئی. تو آج بیٹھ کے طے کر لیں رسول کی ولادت. آج تو بہت اویئرنیس ہو گئی، 1400 سال گزر گئے، گوگل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. اس زمانے میں جو ہونا تھا ہو گیا. آج تمام مسلمان بیٹھ جائیں، آج رسول کی تاریخ طے کر لیں کہ بھائی رسول کس دن دنیا میں آئے، کیا ہے رسول کی تاریخ پیدائش. تو بھائی اس کی بہت عام سی مثال ہے، یہ پاکستان میں ہو چکا ہے کہ جب علامہ اقبال کی، سب جانتے ہیں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، کہ جب ان کی 61ویں وہ تقریب منائی جا رہی تھی تو حکومت پاکستان نے کہا کہ اقبال کی 61ویں تقریب منائی جا رہی ہے. پوری دنیا میں اقبال کے پیدا ہونے کے 100 سال منائے جا رہے ہیں، تو حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ ایک ایسا کریں کہ ہم ایک چھٹی کا اعلان کر دیں اور پھر وہ چھٹی مخصوص کر دی جائے، ہر سال پاکستان میں وہ چھٹی دی جائے. اب تمام دانشوروں کو بلایا گیا اور کہا بھائی اقبال کی چھٹی دینا چاہ رہے ہیں، تو کہا ہاں بھائی ولادت والے دن دے دیں. کہا اچھا بھائی اب بتاؤ اقبال کی ولادت کا دن کیا ہے؟ تو کسی نے کہا 8 ہے، کسی نے کہا 9 ہے، کسی نے کہا 11 ہے. اب حکومت پاکستان بڑی پریشان ہوئی کہ بھائی ابھی تو اقبال کو مرے 100 سال بھی نہیں ہوئے اور ابھی سے اتنا اختلاف شروع. بھائی تاریخ تو طے کرو، روز تو چھٹی نہیں دے سکتے.
ایک تاریخ طے کرو. بھائی پتہ چلا طے کرنا ضروری ہے. 11 لوگوں کی ایک ٹیم بنائی گئی اور ان سے کہا بھائی اب آپ کوئی تاریخ کو طے کریں. اب 11 لوگوں کی ایک ٹیم نے کام کرنا شروع کیا. اب کسی بھی کام کرتے ہیں نا، جب کسی کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے، کسی کی سیرت لکھی جاتی ہے، تو 3 ذرائع ہوتے ہیں جس پر کام کیا جاتا ہے، جن سے پوچھا جاتا ہے. پہلا ذرائع جو ہے وہ ہے دوستوں سے پوچھا جاتا ہے بھائی کیسے تھے، کیسی زندگی گزارتے ہیں. تو دوست بتاتے ہیں کہ میں 15 سال سے دوست ہوں، کوئی کہتا ہے میں 20 سال سے ہوں، کوئی کہتا ہے 25 سال سے ہوں. تو میں اتنی زندگی بتا سکتا ہوں. بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، مجھ سے بہت اچھے سے ملتے تھے. ٹھیک ہے، اس کے زیادہ میں بتا نہیں سکتا. میرے ساتھ تو بہت باہر اچھے رہتے تھے، گھر میں کیسے تھے یہ میں نہیں بتا سکتا. اب دوسرے ذرائع کیا ہے؟ دوسرے ہوتے ہیں نوکر، کنیز، غلام. جب ان سے پوچھو کہ بھائی آپ بتائیں کہ کیسے تھے، تو ان کا بھی جواب یہی ہوتا ہے کہ 10 سال سے ساتھ ہے، 15 سال سے ساتھ ہے، کوئی بچپن سے بھی ساتھ ہوتا ہے. لیکن گھر میں تو بہت اچھے تھے، لیکن باہر کیسے تھے، کمرے میں کیسے تھے، یہ ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اب تیسرا ذرائع جو ہوتا ہے، جو سب سے مستند ریسورسز ہے، وہ ہوتے ہیں گھر والے، دادا دادی، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے. اب ان سے پتہ کرنا چاہیے کہ بھائی کیسے تھے. تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس طرح پیدا ہوئے تھے، اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، ایسے دنیا میں آئے تھے، اس طرح کھاتے تھے، اس طرح پیتے تھے، اس طرح چلتے تھے، اس طرح آتے تھے، اس طرح جاتے تھے، اس طرح سوتے تھے، اس طرح جاگتے تھے. اب پتہ چلا کہ سب سے مستند جو ریسورسز ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں گھر والے. آپ اقبال کی تاریخ پیدائش پتہ کرنے کے لیے دانشور سب سے پہلے گھر چلے، باہر والوں سے پتہ نہیں کیا، رشتہ داروں سے، دوستوں سے پتہ نہیں کیا. گھر گئے، جا کے اقبال کے بیٹے سے ملے. بھائی انہوں نے کہا کہ ہاں 8 ہے یا 9 ہے. انہوں نے بھائی آپ کو کیسے پتا؟ کہا اپنے دادا سے سنتے آئے، یا تو 8 تھی یا تو 9 تھی. اب بھائی اب 8 رکھے یا 9 رکھے. تو انہوں نے بھائی اس میں سے ایک دانشور نے کہا آسان طریقہ یہ ہے، چونکہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے ہیں تو بس ایسا کرو کہ ان کے اسپتال کا نام گھر والوں سے پتہ کر لو، ماں باپ کا نام پتہ کر لو اور اس پہ ریسرچ کر لو. جس اسپتال میں اقبال پیدا ہوئے ہیں وہاں کا اس سن کا ریکارڈ نکال لو، کارڈ جمع ہوتے ہیں، اس میں جہاں بچے کا نام لکھا ہوگا وہاں سے تاریخ پیدائش پتہ چل جائے گی اور وہاں سے یا ماں باپ کا نام پتہ چل جائے گا. اب اقبال کے والد کا نام ہے نور محمد اور والدہ کا نام ہے امام بی بی. اب تمام ریکارڈ نکالا گیا. اب جب ریکارڈ نکالا اور اس نے جب دیکھا تو بھائی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے 9 نومبر. اب حکومت پاکستان کو بتا دیا گیا کہ جی 9 نومبر. اب تاریخ طے ہو گئی. بھائی تاریخ طے ہو گئی، بھائی پتہ چلا چھٹی اناؤنس ہو گئی کہ 9 نومبر بھائی اقبال کا یوم ولادت ہے. بھائی اقبال کے یوم ولادت پر حکومت کو اتنی تشویش تھی کہ بھائی پتہ کرو. اب اقبال نے بنایا اتنا سا پاکستان، جبکہ پاکستان بھی پورا نہیں بنایا، صرف نظریہ دیا تھا. تو حکومت پاکستان نے لاکھوں روپے لگا دیا، 11 لوگوں پر ٹیم بنا دی کہ اقبال کی یوم ولادت پتہ کرو. اب پیغمبر اکرام نے پورا بنا دیا دین اسلام. کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی تنظیم بنا لے، سب بیٹھ کر اس بات پر متفق ہو جائے کہ سرکار کی آمد کیسے ہوئی. تو بھائی پتہ چلا کہ مسلمانوں کو دلچسپی نہیں ہے محمد، مسلمانوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ محمد کے لیے کوئی کام کرے. تو بھائی پتہ یہ چلا کہ اگر رسول کی ولادت کا پتہ کرنا ہے تو تاریخ کے اوراق پلٹنے پڑیں گے. اب تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھے تو دیکھا عبداللہ کا گھر ہے، بی بی آمنہ کا حجرہ ہے، آج بھی یہ گھر موجود ہے. جناب عبداللہ کا گھر آج بھی موجود ہے، خانہ کعبہ کے پاس ہے. آج ہی لائبریری ہے. جو حج پر جاتے ہیں ان لوگوں نے زیارت کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. درود پڑھ دیجیے گا محمد والے مدد حق ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آمنہ کا حجرہ ہے اور جناب ام ایمن رسول کی کنیز ہے. روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے ایسا نزول تھا اس بچے کا کہ آج سے پہلے میں نے ایسا نزول نہیں دیکھا. ایسا بچہ میں نے دنیا میں آج تک آتے ہوئے نہیں دیکھا جو تمام دنیاوی علائشوں سے پاک تھا.
میں نے ایسا نزول نہیں دیکھا. یہ جناب ام ایمن روایت کرتی ہیں اور یہ بیوی دوبارہ روایت کرتی ہیں جب سید الشہداء امام حسین کی پیدائش ہوئی. یہ بیوی اس وقت بھی موجود تھی. تب بیوی نے کہا کہ میں نے جیسے محمد کو دنیا میں آتے دیکھا بالکل ایسے میں نے حسین کے نزول کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. دونوں میں رتی برابر فرق نہیں دیکھا. جبھی تو رسول نے حدیث کہی حسین و منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. تبھی رسول نے یہ کہا. اب بیوی فرماتی ہے کہ جی بھائی میں نے ایسا نزول کبھی نہیں دیکھا. اب حضرت عبداللہ کا گھر تھا, بیوی آمنہ کا حجرہ تھا. حجرے میں سے فاطمہ بنت اسد باہر آئی اور باہر آ کر بیوی نے ایک جملہ کہا, رسول ابھی دنیا میں آئے ہیں, اسلام ابھی پھیلا نہیں ہے, دین ابھی آیا نہیں ہے. بیوی نے آ کر ایک جملہ کہا اور آ کر بیوی نے کہا خدا کا شکر ہے, خدا کا شکر ہے, خدا کا شکر ہے آمنہ کے گھر میں چاند اترا ہے. بیوی نے پہلا لفظ کہا کہ آمنہ کے گھر میں چاند اترا ہے. آج تک نعتیں بنتی ہیں 12ویں کا چاند آیا, ہزاروں سینکڑوں نعتیں بنی ہیں اس لفظ پر. بیوی نے کہا آمنہ کے گھر میں چاند اترا ہے. اے ابو طالب آپ کو مبارک ہو, آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں چاند آیا ہے. ایسا بچہ ہے ابو طالب, ایسا نور ہے اس بچے کے چہرے پر, ایسی ہیبت ہے, ایسی جلالت ہے, ایسی نرماہٹ ہے. میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا جس نے آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا. جناب ابو طالب نے کہا اے فاطمہ بنت اسد تمہیں بھی مبارک, اے فاطمہ بنت اسد تمہیں بھی مبارک ہو. ایک خوشخبری تم نے ہمیں سنائی, ایک خوشخبری آج ہم تمہیں سناتے ہیں. اب جناب ابو طالب کا یہ جملہ مستند اور غیر مستند دونوں کتابوں میں لکھا گیا. بڑے بڑے علماؤں نے اسے ممبر سے بھی پڑھا. ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی نے اپنی کتاب سیرت معصومین میں بھی یہ اقوال لکھا. اللہ قبلہ کے درجات بلند فرمائے. قبلہ لکھتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ خوشخبری دی تو کہا کہ ایک خوشخبری تم نے ہمیں سنائی, ایک خوشخبری میں تمہیں سناتا ہوں. آج سے پورے 30 سال بعد, آج سے پورے 30 سال بعد ٹھیک اسی دن اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسا فرزند عطا کرے گا جو نور میں, ہیبت میں, جلالت میں, نرماہٹ میں سیم ایسے ہی بچے جیسا ہوگا. آج سے ٹھیک 30 سال بعد ٹھیک اسی دن خدا آپ کو ایسا فرزند عطا کرے گا سوائے نبوت کے اس میں ہر چیز کی خصوصیات ہیں. یہ تھا ابو طالب کا جملہ. اب اس جملے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے بڑی بڑی کتابوں میں لکھا گیا, اصول کافی میں لکھا, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترمذی سب میں لکھا کہ رسول اللہ کے جو زندہ معجزے تھے نا, جو رسول کے جسم مبارک کے اندر موجود تھے, اس میں ایک معجزہ یہ تھا کہ رسول کے جسم سے نور ساطع ہوتا. یہ سب نے مانا, سب نے لکھا. جب جناب خدیجہ نے میسرا کو بھیجا ہے نا, جناب خدیجہ کا غلام ہے میسرا, کہ جاؤ محمد کے ساتھ تجارت کے لیے اور جو جو محمد کریں وہ مجھے آ کر بتانا. محمد کیسے اٹھتے ہیں, محمد کیسے بیٹھتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں, کیسے سوتے ہیں, کیسے جاگتے ہیں, مجھے ایک ایک بات بتانا. میسرا نے آ کر بتایا کہ بی بی جب محمد کہیں سو جایا کرتے تھے, جب یہ قافلہ رکتا تھا اور محمد سو جاتے تھے تو ہم دور سے پہچان لیتے تھے کہ محمد وہاں سو رہے ہیں. بی بی نے کہا میسرا کیسے؟ تو کہا وہ اس طریقے سے کہ رسول ایک کالی ابا اڑا کرتے تھے. رسول نے زندگی بھر کالی ابا لی, اس کے علاوہ کسی رنگ کی ابا رسول نے نہیں لی. یہ ساری زندگی رسول نے کالی ابا لی اور رسول سوتے ایسے تھے کہ پاؤں کے ناخون سے لے کے اور سر کے بال تک اپنے آپ کو ڈھانپ کے سوتے تھے. اب رسول پورے آپ کو ڈھانپ کے سوتے تھے. جب محمد اپنے آپ کو ڈھک کے سو رہے ہوتے تھے تو ہم دور سے سمجھ جایا کرتے تھے, کیونکہ محمد کے جسم سے جو نور نکل رہا ہوتا تھا وہ اس چادر سے بھی چھن چھن کے باہر آتا تھا. اس روشنی سے ہم پہچان جاتے تھے کہ وہاں محمد سو رہے ہیں. اب ابو طالب نے کہا ایسا بچہ دے گا اللہ تعالیٰ جس کے جسم سے ایسا ہی نور نکلے گا. اب اس جملے کی دلیل کیا ہے؟ اب نور نکلتا ہے محمد کے جسم سے, یہ تمام کتابوں میں سب نے مانا. اب جب شب ہجرت کی رات آئی اور جب محمد کو ایسی ذات کی ضرورت پیش آئی کہ جس کے جسم سے ایسا ہی نور نکلے, تو محمد نے علی کو بلایا اور اپنے بستر پہ لٹایا. ساری رات کافر یہ سمجھتے رہے کہ شاید اس روشنی کو, اس چمک کو دیکھ کر سمجھتے رہے کہ شاید محمد سو رہے. کافر کو سمجھ ہی نہ آیا کہ محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. جبھی تو شاعر نے کہا گفتار وہی انداز وہی رفتار وہی ہے, گفتار وہی انداز وہی رفتار وہی ہے, چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے. انگشت بدندان ہے سب مکے کے کافر, انگشت بدندان ہے سب مکے کے کافر, سویا تو محمد تھا پر جاگا تو علی ہے. اب ابو
طالب نے کہا ایسا ہی بچہ عطا کرے گا جس کا نور نکلتا ہوگا. آج سے 30 سال بعد ٹھیک اسی کے دن پھر تاریخ نے دیکھا 30 سال بعد 13 رجب 30 عام الفیل یعنی ہاتھی دیکھنے والوں کے 30 سال بعد 13 رجب 30 عام الفیل کو فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر گئی اور جا کے مولا علی کو لے کے واپس آئی. اب جنہوں نے مولا کی فضیلت کو تسلیم کیا انہوں نے بھی لکھا 13 رجب 30 عام الفیل. جنہوں نے مولا کی فضیلت کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے بھی کتابوں میں لکھا 13 رجب 30 عام الفیل. جنہوں نے پہلا معنی انہوں نے بھی لکھا 13 رجب 30 عام الفیل. جنہوں نے چوتھا معنی انہوں نے بھی لکھا 13 رجب 30 عام الفیل. ذات علی پر اتنے اختلاف کے باوجود ولادت پر کوئی اختلاف نہیں, لکھا گیا 13 رجب 30 عام الفیل. اور محمد کی ذات پر کوئی اختلاف نہیں, اس کے باوجود بھی الگ الگ ولادتیں لکھی گئی. بھائی کیونکہ محمد خود بتا رہے ہیں انا نور علی من واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں نور کے ٹکڑوں کو خدا الگ الگ دنیا میں بھیجے؟ اب مسلمان یہ جانتے ہیں اگر اس پر تحقیق ہو گئی تو اس گھر تک جانا پڑے گا کہ جس گھر کو کافر قرار دے دیا ہے, ابو طالب کو کافر کہتے ہیں. اگر یہ تحقیق کر لی تو ادھر سے حدیث لینی پڑ جائے گی, ادھر سے روایت لینی پڑ جائے گی. اس لیے مسلمان ریسرچ کرنا نہیں چاہتے. اب مسلمان ریسرچ کرتے ہیں تو بھائی اس بات پر ریسرچ کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو شیعہ ممبر سے سیرت نبی بیان نہیں کی جاتی, آپ جو ہے رسول کے معیار کو گھٹا دیتے ہیں, علی کے معیار کو بڑھا دیتے ہیں. اب تحقیق بس اسی بات کی ہے کہ ممبر سے سیرت نبی نہیں پڑھی جاتی, شیعہ ممبر سے سیرت نبی نہیں پڑھی جاتی. بالکل پڑھی جاتی, لیکن جیسے ہمارے اہل سنت بھائیوں کیا پڑھی جاتی ایسے نہیں پڑھی جاتی. ہمارے اہل سنت بھائیوں کیا لکھا گیا کہ بھائی محمد خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی غریب ہستی تھے, نہ چاندی تھی, نہ سونا تھا, نہ سونے کا بچھونا تھا. کوئی عبداللہ کے یتیم تھے, غربت میں پیدا ہو گئے تھے, دائی حلیمہ نے پال دیا تھا. یہ بالکل بھی سیرت نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ یہ سیرت نہیں ہے, یہ توہین رسالت ہے. جو سردار مکہ کے گھر میں پیدا ہو, جن کے گھروں سے پورا مکہ کھانا کھاتا ہو, جو ایک سردار کی گود سے دوسری سردار کی گود میں آئے, بھلا وہ کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ کہا جی نہ چاندی تھی, نہ سونا تھا, نہ سونے کا بچھونا تھا. ارے بھائی فراز عرش اعظم اس کے سونے کا بچھونا تھا, جسے تقدیر کہتے ہیں, فقط اس کا کھلونا تھا. ابو ذر اور فضہ جس کے گھر میں کام کرتے تھے, تجھے کس نے کہا اس گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا؟ تجھے کس نے کہا؟ بھائی کہا محمد غریب تھے. محمد غریب نہیں تھے, امیر تھے. جس کے موچی کا نام علی ہو وہ بھلا کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ جس کو غسل و کفن معصومین دے وہ کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ اگر محمد غریب ہوتے تو ضرور اپنے لیے کوئی نہ کوئی حدیث کہہ جائے. اگر غریب کے لیے محمد نے کوئی حدیث کہی, کوئی جملہ کہا, جب سرکار کے جانے کا وقت آیا تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور ایک کفن لے کر آئے, اور رسول نے اس کے 5 ٹکڑے کیے, اور ایک ٹکڑا خود رکھا, ایک ٹکڑا جناب فاطمہ کو دیا, ایک مولا علی کو دیا, 2 حسن کو دیے. تو جناب سیدہ نے آگے بڑھ کے پوچھا, بابا کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا کہ آپ نے مجھے دے دیا, علی کو دے دیا, اپنے لیے رکھ لیا, میرا حسین کچھ نہیں لگتا؟ تو رسول نے ایک جملہ فرمایا کائنات کے غریب کے لیے کہ اے فاطمہ حسین بہت غریب ہے, فاطمہ تمہارا بیٹا بہت غریب ہے. ایسا ہوتا ہے غریب, کائنات میں حسین جیسا کوئی غریب ہے. فاطمہ کفن اس کو دیتے ہیں جس کو کوئی غسل دے, حسین کو نہ کوئی کفن دے گا نہ کوئی غسل دے گا. آپ کا گریہ شروع ہو گیا, تقریر تمام. زینب آ گئی ہیں متن واپس. میں نہیں پڑھوں گی کہ کیسے بی بی نے رہائی حاصل کی, میں نہیں پڑھوں گی کہ قبر سکینہ سے کیسے جدائی ملی, میں نہیں پڑھوں گی کہ بی بی نے کیسے بھائی کا چیلم کیا. بس زینب وطن واپس آئی. آغا طبع طبائی لکھتے ہیں 2 ربیع اول کو زینب آئی ہیں مدینہ. آ کر جناب زینب نے خیمے لگائے اور ایک سوال کیا, سید سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ اے سید سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ بھلا تاریخ میں وہ کون سی بیٹی ہوگی جو 1 سال بعد میکے آئے اور آ
आकर पूछे ये कौन सा शहर है, वो कौन सी बहन होगी जो भाइयों के शहर में 1 साल बाद आए और आकर पूछे ये कौन सा शहर है। जब किसी ने आयतुल्लाह शराजी से पूछा कि बीबी ने जुमला क्यों कहा, क्या जनाब ज़ैनब 1 साल में मदीने को भूल गई थी, तो आयतुल्लाह शराजी ने कहा कि जनाब ज़ैनब पर वाजिब था कि वो ये जुमला ज़रूर पूछे, क्योंकि आज तक ज़ैनब ने मदीने को बाहर से नहीं देखा था। ज़ैनब ने पहली बार मदीने को बाहर से देखा। जब पूछा आबिद ये कौन सा शहर है जिसने मदीने को बाहर से ना देखा, वो कूफा और शाम का बाजार देखा। बीबी ने बशीर को बुलाया, कहा है बशीर क्या तू भी अपने बाप की तरह शेर कह लेता है? कहा हाँ बीबी मैं भी शेर कह लेता हूँ। तो बीबी ने कहा बशीर अब तेरी किस्मत, तेरा बाप हमारे फजाइल कहा करता था, हमारी शान में कसीदे कहता था, लेकिन अब तू हमारे नौए कहेगा। जाके बशीर ऐलान कर दे कतलतल हुसैन बिज़वाए करबला। बशीर 2 कदम आगे बढ़ा। जनाब ज़ैनब ने कहा बशीर रुक जा, इतना साफ साफ ना कहना, बल्कि इतना ऐलान कर दे कि मदीने के सरदारों का काफिला वापस आ गया। मेरी एक ही बची है बशीर, मैं नहीं चाहती कि सुगरा कुबर की खबर सुन के मुझसे मिलने से पहले दुनिया से रुखसत हो जाए। अब बशीर ने मना दी थी। जनाब सुगरा कुबर के अक्षेपा में सो रही थी कि किसी कनीज ने आकर कहा ए बीबी तेरे बाबा का काफिला आ गया। किसी कनीज ने कहा ए बीबी तेरे चचा अब्बास आ गए। जनाब सुगरा नहीं उठी। किसी बीबी ने कहा ए सुगरा तेरा भाई अकबर आ गया। जनाब सुगरा उठी, चादर को संभाला, एक कनीज आगे, एक कनीज पीछे, एक कनीज दाएं, एक कनीज बाएं। इस शान से जनाब सुगरा आई है। जब 7 कदम का फासला रह गया तो कनीज ने कहा बीबी ठहर जा, एक ज़ईफ बैठा है, पहले मैं ज़ईफ को हटा लूँ। बीबी फिर आप कदम आगे बढ़ाइएगा। अब बीबी ने निगाह उठा के ज़ईफ को देखा, इधर कनीज़ ने 2 कदम आगे बढ़ाए। जनाब सुगरा ने कनीज़ को रोका, कहा देखो इसको कोई सख्त अल्फाज मत कहना, बैठा इस तरीके से है जैसा मेरा सज्जाद बैठा करता था। अब वो बीबी करीब आई। कनीज़ ने कहा है ज़ईफ यहाँ से उठ जाओ, यहाँ से हुसैन की बेटी गुजरेगी। तो मेरा बीमार इमाम फरमाता है मैं 1 साल बाद कहीं अपनी मर्जी से बैठा, मैं मुँह उधर कर लेता हूँ, अपनी शहजादी सौकरा को गुजर जाए। जनाबे सुगरा पर्दा करती हुई भाई के पास से गुजरी। अरे कैसी बहन है ये, अरे बहनें तो भाइयों के से कब्रें पहचान लेती है। जनाबे सुगरा पर्दा करके निकली, अभी 2 कदम आगे बढ़ी थी। सैयद सज्जाद ने आवाज लगाई ए सुगरा उसे छोड़ के जिससे मिलने जा रही है। ए सुगरा वो नहीं आया, ए सुगरा तेरा अकबर नहीं आया, ए सुगरा तेरा अकबर भी मैं हूँ, ए सुगरा तेरा अब्बास भी मैं हूँ, ए सुगरा तेरा हुसैन भी मैं हूँ। अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी 2 जुमले, आज आखिरी रात है मसाइब की, इसलिए मसाइब थोड़े ज़्यादा पढ़ूंगी। अब बीबी आ गई है जनाब सैयदा की कब्र पर। ये बेटियां बैठी हुई हैं। जब कोई मुसीबत आती है ना तो बेटियां किसी से कुछ नहीं कहती, भाइयों से कुछ नहीं कहती, बेटों से अपना दर्द छुपा लेती है। लेकिन जब माँ के पास आती है तो अपना दर्द छुपाया नहीं जाता। और जनाब सैयदा आई है, जनाब ज़ैनब आई जनाब सैयदा की कब्र पर, आकर गिरी है जनाब सैयदा की कब्र पर और आकर जुमला कहा अम्मा लौट आई हूँ मैं, अम्मा भरे घर को लुटाई हूँ। बस ये कह के हुसैन का खूब बड़ा कुर्ता कब्र सैयदा पे डाला, कब्र सैयदा में जलजला आया। आवाज आई है ज़ैनब इस खूब बड़े कुर्ते को उठा ले। कहा अम्मा बस ये कुर्ता देख के घबरा गई, अम्मा मैं वो ज़ैनब हूँ कि जब हुसैन पर खंजर चल रहा था मैं 70 कदम से देख रही थी। आज ही खोल के पुरसा दीजिएगा, आज पुरसे की आखिरी रात है। जनाबे सैयदा को, जनाबे ज़ैनब को बचे जो अगले बरस हमें और ये पैगाम है, बचे जो अगले बरस हमें और ये पैगाम है, जो चल बसे तो हमारा सलाम आखिर है। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।